اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر طاہر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر پروگرام زندگی بنام بندگی کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم دین کی حقیقت جانیں گے۔ دین کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو قرآن کی اصطلاح میں یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو کچھ چاہا ہے وہ ایک آیت میں یوں ہے، اور جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجے تھے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ اٹھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے کیا۔ اگر ہم قرآن پاک کی اسی آیت جس کا میں نے ابھی ترجمہ پڑھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو یہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اور شیطان بالکل ہم معنی استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اور یہ خدا کے سامنے سرکشی، غرور، تکبر کا اظہار ہے۔ تو اس کی ضد جو ہے وہ عاجزی اور پستی ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت عاجزی اور پستی کا نام ہے۔ اور جب یہ اللہ کی رحمت، قدرت کے صحیح شعور کے ساتھ انسان میں پیدا ہو تو یہ بے انتہا محبت اور بے انتہا خوف کے ساتھ انسان کو آخری حد تک جھکا دینے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ذکر و شکر، تقوی، اخلاص، توکل، بھروسہ، یہ عبد و معبود، اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلقات ہیں، اور یہ ظاہری اظہار ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ بندہ اس تعلق میں اپنے پروردگار کی یاد سے اطمینان حاصل کرتا ہے، اس کی عنایتوں پر اس کا شکر گزار ہوتا ہے، اس کی ناراضی سے ڈرتا ہے، اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اسی کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ یہ رکوع، سجود، تسبیح، دعا، مناجات، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی، یہی عبادت ہے۔ اب چونکہ انسان اس دنیا میں ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے تو اس پرستش میں اطاعت بھی شامل ہو جاتی ہے، اور یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس کا باطن جس ہستی کے سامنے جھکا ہے اس کا ظاہر بھی اس کے سامنے جھک جائے۔ اور ظاہر کے اس کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کو مختلف افراد کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ اس دیے ہوئے طریقے سے گزاریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کے طور پہ دیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمہ کے طور پہ دیا گیا ہے، جس میں اخلاقیات شامل ہیں، ایمانیات شامل ہیں، جس میں اور قوانین شامل ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان اس تعلق کے لیے یہ عبادت بہت سے مراسم طے کرتی ہے، اور دنیا میں اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود و قیود مقرر کرتی ہے، اور قرآن اسی کو دین سے تعبیر کرتا ہے۔ اور اس کی جو صورت اللہ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے بنی آدم پر واضح کی ہے، قرآن اسے دین الحق کہتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اس عبادت کے لیے ما بعد الطبیعتی اور اخلاقی احساسات خدا کے اس دین میں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن اسے حکمہ اور ان حدود و قیود کو الکتاب کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمہ نازل فرمائی اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی جس سے تم واقف نہ تھے، اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس الکتاب اور الحکمہ کو یاد رکھو جو اس نے تم پر اتاری ہے، جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کتاب کو، الکتاب کو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک واضح شریعت پر قائم کیا ہے، اس لیے تم اس کی پیروی کرو اور ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ ناظرین، حکمہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے،
جس میں ایمانیات اور اخلاقیات ہیں۔ ظاہر ہے کہ نہ تو ایمان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ ہی اخلاق میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے تمام اقوام میں، تمام جیوگرافیکل لوکیشنز میں ایک ہی طرح تھے اور ایک ہی طرح رہیں گے۔ البتہ شریعت انسانی تمدن میں ارتقاء، تبدیلیوں اور ترقی کے باعث مختلف رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شرع و منہاج مقرر کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تم سب کو چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اگر ہم قرآن پاک کے علاوہ دوسری الہامی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں زیادہ تر شریعت یعنی قانون بیان ہوئے ہیں، جبکہ انجیل میں، بائبل میں حکمت بیان ہوئی ہے۔ زبور میں حکمت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تمجید ہے اس میں زیادہ تر، اور قرآن پاک میں حکمہ اور تعبیر، الکتاب، قانون، یہ دونوں ابواب پائے جاتے ہیں۔ تورات و انجیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور جب میں نے تمہیں شریعت اور حکمت یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ حکمہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بنیادی طور پر دو حصوں میں ہے، ایک ہے ایمانیات اور دوسرا اخلاقیات، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرامز میں ایمانیات اور اخلاقیات پر مفصل گفتگو کریں گے۔ یہاں پر میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکمہ کے یا الکتاب کے سب عنوان کیا ہیں۔ کتاب کے ساتھ جو مباحث بیان ہوئے ہیں اس میں قانون عبادات ہے، قانون معاشرت، قانون سیاست، معیشت، قانون دعوت، جہاد، حدود و تعزیرات، کھانے پینے کے بارے میں، رسوم و آداب کے بارے میں، اور قسم اور کفارہ قسم کے بارے میں قوانین ہیں۔ یہ سارا دین ہے۔ خدا کے جو پیغمبر اس دین کو لے کر آئے انہیں ہم نبی کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ نبوت یہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص آسمان سے وحی پا کر لوگوں کو حق بتائے اور اس کے ماننے والوں کو قیامت میں اچھے انجام کی خوشخبری دے اور نہ ماننے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے۔ قرآن سے انذار اور بشارت سے تعبیر کرتا ہے۔ ارشاد ہے، لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں کہ رسالت کیا ہے۔ رسالت یہ ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس طرح خدا کی عدالت بن کر آئے کہ اس کی قوم اگر اسے جھٹلا دے تو اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ اسی دنیا میں اس پر نافذ کر کے وہ حق کا غلبہ عملاً اس پر قائم کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا وہ رسول آ جائے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ رسول جب بھی آئے اور انہوں نے اتمام حجت کیا، اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے دین بلا شک و شبہ اپنی قوم تک پہنچا دیا اور انہوں نے اس کے باوجود اپنی ضد اور سرکشی کے باعث اسے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے پیروکاروں کو بچاتے ہوئے ان تمام سرکشوں پہ اپنا عذاب نازل کیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ مختلف صورتوں میں عذاب نازل ہوئے، زلزلے کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، اس طرح۔ اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کہ جب انہوں نے اتمام حجت کر دیا اور اس کے باوجود مشرکین اس بات کو ماننے پر تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرکین کو عذاب اسی امت کے ہاتھوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے ہاتھوں دیا گیا۔ تو رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اتمام حجت، آخری حد تک یقین کے ساتھ بلا شک و شبہ دوسروں تک پہنچا دینا
اور اگر وہ لوگ اس چیز کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ وہیں ایک دنیا پہ عدالت لگا کے ایک مثال دے دیتے ہیں کہ یہی انجام آپ کا اس زندگی کے بعد آخرت میں بھی ہونے والا ہے. اور وہ قیامت یہ ہوتی ہے کہ قیامت صغریٰ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھ کر نہ ماننے والوں پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح حق کا غلبہ ہو جاتا ہے. ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چلا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ایک بار پھر وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم بات کر رہے تھے نبوت اور رسالت کی. رسول جب اپنا پیغام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت اپنی امت تک، اپنے لوگوں تک اتمام حجت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت سے تعبیر کیا ہے. چنانچہ جب شہادت قائم ہو جاتی ہے تو دنیا و آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو غلبہ عطا فرماتے ہیں اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں شاہد اور شہید اسی بنا پر کہا گیا ہے. شہادت کا یہ منصب رسولوں کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بھی عطا ہوا. اسی کے پیش نظر خدا کے رسول اور اس کے بندوں کے درمیان ایک جماعت امت وسطیٰ قرار دیا. رسولوں پر بالعموم کتابیں بھی نازل فرمائی گئیں. ان کے نزول کا مقصد قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ حق و باطل کے لیے یہ میزان قرار پائیں تاکہ ان کے ذریعے سے لوگ اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکیں اور اس طرح حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. ارشاد فرمایا ہے، اور ان نبیوں کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی قول فیصل کے ساتھ تاکہ لوگ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان یہ ان کے بارے میں فیصلہ کر دے. سورہ الحدید میں ارشاد ہے، اور ان رسولوں کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب یعنی حق و باطل کے لیے میزان نازل کی تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ حق کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہوں. نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا. آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد وحی و الہام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور نبوت ختم کر دی گئی ہے. اور اب یہ کام ہمارے علماء کا ہے جو کہ قیامت تک اسے انجام دیں گے. سورہ توبہ میں ارشاد ہے، اور سب مسلمانوں کے لیے تو یہ ممکن نہ تھا کہ اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوتے، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے تاکہ دین میں بصیرت حاصل کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو انذار کرتے. یہ انذار اللہ کی ہدایت کے مطابق قرآن کے ذریعے سے ہی کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر پوری دنیا کے لیے نذیر ہیں اور علماء در حقیقت آپ ہی کے اس انذار کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اس دین کا نام اسلام ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ بنی آدم سے وہ اس کے سوا ہرگز کوئی دوسرا دین قبول نہ کرے گا. ارشاد ہے آل عمران سورہ میں، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اور جس نے اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا. اسلام کا لفظ جس طرح پورے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح دین کے ظاہر کو بھی بعض اوقات اسی لفظ اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اپنے اس ظاہر کے لحاظ سے یہ 5 چیزوں سے عبارت ہے. نمبر 1، اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کی جائے. 3، زکوٰۃ ادا کی جائے. نمبر 4، رمضان کے روزے رکھے جائیں. اور نمبر 5، حج کیا جائے. قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی تاکید فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ ایک ہی جگہ اس طرح بیان ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت الحرام کا حج کرو. اب دیکھیں کہ دین کا باطن کیا ہے. دین کا باطن ہے ایمان
اور اس کی روح سے بھی ہمیں 5 چیزوں کو دیکھنا ہے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، 2 فرشتوں پر، 3 نبیوں پر، 4 کتابوں پر، اور 5واں روز جزا پر، روز آخرت پر ایمان۔ اللہ کا ارشاد ہے رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر اتاری گئی، اور اس کے ماننے والے بھی۔ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ ان کا اقرار ہے کہ ہم اس کے پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ پروردگار ہم تیری مغفرت چاہتے اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت میں ہم سب کو تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یوں فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانو، اور آخرت کے دن کو مانو، اور اپنے پروردگار کی طرف سے تقدیر کے خیر و شر کو بھی۔ ایمان اپنی حقیقت کے اعتبار سے جب دل میں اترتا ہے اور اس سے تصدیق حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ 2 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 1 عمل صالح، اور نمبر 2 وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر میں ارشاد ہے زمانہ گواہی دیتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے، ہاں مگر وہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ عمل صالح سے مراد ہے وہ عمل جو تزکیہ اخلاق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور تزکیہ اخلاق کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو آسائشوں سے پاک کرنا، اور اس کی تمام اساسات عقل و فطرت پہ ثابت ہیں، اور خدا کی شریعت اسی عمل کی طرف انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں۔ اللہ نے قرآن میں اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ باتیں جو عقل و فطرت کی روح سے معروف ہیں اپنے قریبی ماحول میں لوگوں کو ان کی تلقین کی جائے، اور جو منکر ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ عام حالات میں ایمان کے تقاضے یہی ہیں، لیکن انسان کو اس کے خارج کے لحاظ سے جو حالتیں اس دنیا میں پیش آ سکتی ہیں ان کی رعایت سے ان کے علاوہ 3 اور تقاضے بھی اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک ہجرت، دوسرا نصرت، تیسرا قیام بالقسط۔ بندہ مومن اگر کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا اس کے لیے جان جوکھوں کا کام بن جائے، اسے دین کے لیے ستایا جائے، یہاں تک کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہی اس کے لیے ممکن نہ رہے، تو اس کا یہ ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں وہ اعلانیہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن سے ہجرت کہتا ہے۔ زمانہ رسالت میں جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے براہ راست اس کی دعوت دی گئی تو اس سے گریز کرنے والوں کو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو برما میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تقاضا تو ہجرت ہی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس قسم کی جیوگرافیکل باؤنڈریز بنا لی ہیں کہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا نہیں سکتے۔ دوسرا تقاضا ہے نصرت۔ جب دین کو اپنے فروغ، اپنے پھیلاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے کسی اقدام کی ضرورت پیش آئے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جان و مال سے دین کی مدد کریں، اور اللہ نے اس کو نصرت کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ میں اقتدار حاصل ہونے کے بعد اس کی ضرورت پیش آئی اور لوگوں سے جہاد و قتال کا مطالبہ کیا گیا تو قرآن نے ایک موقع پر اس کی دعوت اس طرح لوگوں کو دی، ایمان والو کیا میں تمہیں وہ سودا بتاؤں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات بخشے گا؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ دین کی حفاظت، بقا اور تجدید و احیاء کے جتنے کام بھی ہوئے ہیں ایمان کے اسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ مرحلہ آیا تو قرآن نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو
تمہیں اگر اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور جان لو اس طرح کے بدعہدوں کو اللہ راہ یاب نہیں کرتا۔ اب یہاں پر میں دیکھوں، ایک مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل دین کے پھیلاؤ اور اس کی حفاظت کے لیے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اغوا برائے تاوان یا بھتہ وصولی یا دوسرے ناجائز ذرائع، اور پھر جس طریقے سے جہاد کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ وہ نہیں ہے جو اسلام یہاں پر چاہتا ہے، جس کا اسلام یہاں پہ تقاضا کرتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری جو تقاضا ہے وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا نام دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو علائشوں سے پاک کر کے اپنی فکر و عمل کو صحیح سمت میں نوشو نما کر دے۔ قرآن مجید یہ بات جگہ جگہ بیان کرتا ہے کہ انسان کا جو نصب العین ہے وہ بہشت ہے، یا راضیہ تو مرضیہ، اللہ بھی راضی اور بندہ بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس وقت البتہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، نہیں بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، درا حالانکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ ناظرین، اگر آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم ان تمام باتوں کو جن کا ذکر یہاں پر ہوا ہے فوقیت دیتے ہیں۔ میرے خیال میں ہماری خواہشات ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم ان تمام باتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دین پر عمل کرنے کے لیے جو رویہ اس کے ماننے والوں کو اختیار کیا جائے اسے احسان کہتے ہیں، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ دین کا کوئی عمل اس طرح کیا جائے کہ اس کی روح اور قالب دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں۔ انسان اچھی نیت کے ساتھ اور اپنی بھرپور کوشش کے ساتھ جس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے احسان قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے، اور اس سے بہتر دین کوئی بھی دین کسی شخص کا ہو سکتا ہے، اور اس سے بہتر دین کس شخص کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اس طرح کہ وہ احسان اختیار کرے اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ہم تفصیل کے ساتھ ہر بات کا جائزہ لیں گے۔ میری طرف سے خدا حافظ، خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔